اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے 32 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تھا آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی جاعل، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک دوسرے کے جانشین بننے والی مخلوق، خلیفہ۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، اور وہ خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، ونقدس لک، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے سب نام۔ ثم عرضہم، پھر انہیں پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر۔ فقال، پھر کہا، انبئونی، تم مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، لا علم لنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں، الا سوائے ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے بعد والے کچھ مراحل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انسانیت کی اس کا آغاز اور پھر اس کے مقاصد اور اس کے کرنے والے کام اور دیگر اس میں بہت قیمتی باتیں ہیں جو اس واقعے سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو بنایا، جیسا کہ اس آیت سے بہت واضح ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتے بن چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ جناب آدم علیہ السلام اور اس مخلوق کی خلق کے بارے میں فرشتوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے متعلق کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا بھی دی تھیں کہ وہ اس طرح کی مخلوق ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ اب میں وہ بنا رہا ہوں، فی الارض، وہ زمین کے اندر رہیں گے۔ خلیفہ، خلف کہتے ہیں کسی کے جانے کے بعد اس کی جگہ پہ بیٹھنا، یا دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی موجود ہے، وہ اپنا نائب مقرر کر دیتا ہے کہ آگے تم نے یہ کام کرنے ہیں، اس کو بھی نائب جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ اس کا ترجمہ اور یہ بات کہتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے، جبکہ جو لغت میں خلیفہ کے دونوں معنی ہیں، دونوں معنی کی صورت میں یہ معنی قرآن و سنت کے آیات اور احکامات کے خلاف پڑتا ہے، اس سے ٹکراتا ہے۔ اگر خلف جانشین لیا جائے، ایک جانے کے بعد دوسرا وہاں بیٹھے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، ساری مخلوق فنا ہونے والی ہے، خالق اس کو فنا ہے ہی نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں کثرت سے ذکر کیا ہے کہ اس کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس طرح الصمد ذکر کیا گیا، اس کو کسی اپنے نائب کی اور ہمسر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو خلیفہ سے مراد ایک دوسرے کا جانشین ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اور اکثر مفسرین کا اسی بات پر اتفاق ہے کہ ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کی جانشین ہوگی، اور اس کی تائید قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے ہوتی ہے، جن میں سے ایک کثرت کے ساتھ ایک
موضوع جو آیت میں ذکر کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِكَ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو لے جائیں اور آنن فانن آپ کو لے جا کے آپ کی جگہ دوسری مخلوق بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نا، ایک کو لے گئے دوسروں کو لے آئے۔ اور اس طرح اللہ نے تنبیہ بھی کی ہے، تم سے پہلے لوگوں کو دیکھو، آئے تھے نا اس دنیا میں، سب کچھ کیا، ہم ان کو لے گئے اور ان کی جگہ ان کی آگے اولاد کو بسا دیا۔ اور آج تک یہی چل رہا ہے کہ باپ چلا گیا ہے، بیٹا اس کا وارث بن گیا، اب وہ باپ بن گیا تو وہ چلا گیا، اب اس کا بیٹا اس کا وارث بن گیا۔ تو یہ ہے خلف، ایک آ رہا ہے دوسرا اس کے، ایک جا رہا ہے دوسرا پیچھے اس کے آ رہا ہے۔ تو اللہ کا خلیفہ کہنا یا اس طرح کی بات کہنا، یہ قرآن و سنت کے احکام کے منافی لگتی ہے، اس لیے اسے گریز کرنا چاہیے۔ خلیفہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، جان نشین، ٹھیک ہے، اس کا معنی یہی ٹھیک ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ ایسی مخلوق آپ بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، ویسفک الدماء اور خون بہائے گی۔ اب یہ فرشتوں نے کیوں کہا، آگے بات آ رہی ہے، یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا، اس طرح کی مخلوق ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے نا، اس رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں۔ ایک سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، ہر کسی کی ڈیوٹی ہے، اس کے سپرد اس کو کر دیا جاتا ہے، جس کو کرین بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا بھی ہے، یعنی ایک نیک دوست کی صورت میں بھی ہے، اور ایک جن شیاطین جو برے دوست کی صورت میں اس سے چمٹ جاتا ہے وہ بھی ہے، تو یعنی اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ اس طرح کی مخلوق ہوگی، یہ کام کرے گی اور یہ معاملات ہوں گے۔ تو اس بنیاد پر وہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا کہ آپ نے ہمیں یہ بتلایا تھا، تو پھر ایسی مخلوق بنانا کہ جو زمین میں فساد مچائے گی، خون بہائے گی، اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کی حکمت دریافت کرنا تھی کہ وہ اس دنیا میں جائیں گے، جب کہ وہ یہ کام کریں گے تو حکمت کیا ہے ان کے بنانے کے اندر۔ کیونکہ فرشتوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکم کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت بیان کی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کو بجا لاتے ہیں، وہ اس کو بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ کے حکم اور نافرمانی۔ اور اس میں یہ پیغام ہے کہ بس اوقات انسان کے اور جو معاملات ہوتے ہیں آئندہ میں آنے والے یا اس کی کوئی حکمت وہ انسان سے پنہا رہ جائے، اس سے پنہا رہ جائے، اس کو اس کی سمجھ نہ بھی آئے، تو جب وہ خالق کا حکم ہے نا تو وہ کمال حکمت جانتا ہے، اس کے حکم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس کی بات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے وہ، آپ دیکھیں ساری چیزوں کی حکمت ہمارے سامنے آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی، وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تمہارے پاس تو علم ویسے ہی قلیل کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں حکمت کے انداز میں کس چیز کو جاننے کے انداز میں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر جو شدید و وعید ہے وہ نہیں ہو سکتی، وگرنہ اگر کوئی اعتراض کی شکل میں ایسا کرتا ہے تو اس صورت میں وہ مردود بھی بن سکتا ہے، جس طرح کہ شیطان نے کیا تھا کہ میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں، جس کی بات آگے کچھ بھی آئے گی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو فرمایا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ یہ کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اس میں یہ چیز بھی بتائی گئی تھی نا کہ اسی لیے فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ ساتھ میں یہ ہوں گے، کچھ لوگ ایسا بھی کریں گے اور بعض لوگ ہوں گے جو تسبیح بھی کریں گے، تقدیس بھی کریں گے، تو انہوں نے کہا یہ فساد مچائیں گے۔ تو اب مزید اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ تسبیح، تحمید، تقدیس کے لیے ہم بھی ہیں اور ہم ہما وقت وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، نہ ان کو کھانے کی فکر، نہ ان کو کوئی بیماری کی فکر، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، ہما وقت وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، یہی ان کا سب کچھ ہے، یہی ان کا ہے، یعنی جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے اور جب تک وہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مشغول ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا بغاوت پر اتر آؤ گے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، اس کی تسبیح اور اس کی تحمید اور اس کی تقدیس کے لیے فرشتے موجود ہیں اور وہ کثرت سے یہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی، لیکن جو شخص یہ تحمید تقدیس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ ان ساری صفات کا اہل ہے، حقدار ہے، تو حق بنتا ہے کہ پھر اس کی تحمید اور اس کی تقدیس کی جائے۔ تو پھر جتنے بھی آپ دعائیں دیکھیں گے نا اس کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تحمید کرتے ہیں۔ نماز کا آغاز بھی سبحانک اللہم و بحمدک سے الحمدللہ رب العالمین، یعنی بہت ساری دعائیں اور بھی لے لیں گے
جس میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ والے کلمات ہیں، یعنی یہ سکھایا گیا۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے، تمہیں جتنا بتا دیا تم نے وہ بات کر دی ہے، لیکن اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ مجھے علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فرشتے بھی عالم الغیب ہیں، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کسی کو علم بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کسی نے کچھ سیکھا ہے، اس طرح فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اسی چیز کا علم ہے، اس سے زیادہ کوئی کچھ جاننے والا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام کا بھی یہی طرز عمل ہے، اولیاء اور صلحاء کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ کبھی بھی انہوں نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ ان چیزوں کی نسبت کس کی سپرد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ علم کے بارے میں جانتے ہیں، آدھا علم اس کو کہا گیا کہ جس بندے سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اگر اس کے بارے میں صحیح اس کو علم نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ واللہ عالم، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ ہر مسئلے کا ہر بندے کو علم ہونا کوئی ضروری بات بھی نہیں ہے اور ہوتا بھی نہیں ہے ایسے، ٹھیک ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ مجھے علم تھا، اس علم کی روشنی میں اس کا یہ حل بنتا تھا یا یہ تھا، وہ بتا دیا، باقی واللہ عالم بالصواب، بہتر کیا ہے وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا۔ تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اب یہ ایک امتحان تھا، ان چیزوں سے گزارنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو نا ان اسماء کے نام سکھائے، تمام چیزوں کے نام سکھا دیا۔ اب وہ کون کون سی چیزیں تھیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ فرمایا ہم نے جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، جہاں رہنا سہنا، دنیا میں آنا صاحب ذرا جہاں بندہ جاتا ہے جو کام ہوتے ہیں اس کے ارد گرد ان ماحول کو جاننا اور ان چیزوں کو جاننا کون سی فائدہ ہے مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے، ان چیزوں کو جاننے کے لیے یہ چیزیں ان کی بنیادی معرفت ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، تو ان چیزوں کے نام بتائیے، اللہ نے ظاہر فرما دی یا وہاں موجود ہیں جو بھی ہے، تو ان چیزوں کے نام بتائیں اگر تم سچے ہو، تم کہ تم کہتے ہو نا کہ یہ جا کے خون بہائے گا اور فساد مچائے گا، ایسا کرے گا ویسا کرے گا، تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ یہ کیا ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ ان چیزوں جتنی اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی آدم علیہ السلام کو، وہ آدم علیہ السلام جانتے تھے، جتنی فرشتوں کو بتا دی اتنی بات وہ فرشتے جانتے۔ نہ آدم علیہ السلام عالم الغیب ہے اور نہ ہی کوئی فرشتہ وہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب کس کی ذات ہے؟ اور یہ اس مسئلہ بڑے واضح طریقے سے اس کو واضح کیا گیا کہ یہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو انہوں نے فٹ جواب کیا دیا، قالوا سبحانک، اللہ تم کیا ہے پاک ہے، ہم کون سا مقابلے والی بات، ہمارا اعتراض کا ذہن نہیں ہے، مقابلے کی بات ہی نہیں ہے، ایک حکمت کو سمجھنے کے لیے یا اس کے بیان کے لیے ایک بات تھی، سبحانک، اللہ تو ہر قسمی عیب سے، ہر قسمی نقص سے، ہر قسمی کسی قسم کا کوئی عیب اور نقص اور کمی اور کوتاہی تیری ذات میں نہیں ہے، تو ہر قسمی عیوب سے پاک اور صاف ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو نے ہمیں سکھایا تھا نا اس علم کی بنیاد پہ جو ہم نے اخذ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، اب ہماری بات ٹھیک ہے کس حد تک ٹھیک ہے وہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کیونکہ کمال علم اور کامل علم یہ صرف تیرا ہے، اور اسی طرح کمال حکمت اور کامل حکمت جو ہے وہ بھی صرف تیری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کی نشانیوں کو دیکھنا اور اس پر غور و فکر کرنا، اس واقعے سے ایک چیز یہ بھی ملتی ہے، تو اس کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ ایک اچھی چیز ہے، اور اس کے بارے میں پھر جو جاننے والا ہے اس سے کوئی حکمت اس کی دریافت کرنا، معلوم کرنا، مزید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور یہ چیزیں جب زیادہ سمجھ آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا قرب اور اس کی حمد اور اس کی ثنا اور اس کی تعریف کرنے کو انسان کا دل کرتا ہے کہ دیکھیں کتنا عظیم مالک اور خالق ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ساری چیزیں اپنے متعلق خود خبر دی ہیں قرآن پاک میں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بیان کرنے کا تاکہ مزید انسان جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو۔ تو مزید یہ انشاءاللہ واقعہ چل رہا ہے تو ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔